بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طلسم ہوش ربا کی چھٹی جلد اس مقام پر ختم ہوئی تھی۔ سرسر اور اس کی شاگرد ایارہ نے ملکہ معروف بہار، ناگن، بجلی اور راحت جادوگر کو بے ہوش کر کے اپنی چھاؤنی میں لے جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ملکہ خمار جادوگر امرو کو پکڑ کر باغ سیب کی طرف روانہ ہو چکی ہوتی ہے۔ برق فرنگی عیاری کر کے محروق وغیرہ کو ہوش میں لاتا ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ سب ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ رات جادوگر کی چنگھاڑوں سے ملکہ حیرت اور اس کے مہمان قاتل بجلی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ملکہ حیرت کی فوج دہشت زدہ ہو کر بھاگ جاتی ہے۔ راستہ صاف دیکھ کر محروق اپنے ہمراہیوں سمیت اپنی لشکرگاہ کا راستہ لیتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات اس طرح ہیں۔ امرو کو لیے ہوئے خمار جادوگر نے دریائے خون رواں کو پار کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ باغ سیب کی سمت سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ گلزار زعفرانیہ کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس علاقے کی مالک اس کی سہیلی اور افراسیاب کی بھانجی ملکہ زعفران تھی۔ راستہ اس کے محل کے سامنے سے گزرتا تھا۔ خمار جادوگر کو اندیشہ ہوا کہ اگر زعفران نے اسے دیکھ لیا تو کچھ نہ کچھ دیر کے لیے ضرور روکے گی، اور وہ جلد سے جلد شہنشاہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ محل کے سامنے سے گزرنے کے بجائے چکر کھا کر باغ کی طرف جا نکلی اور پھر وہاں سے اطمینان کے ساتھ راستے کی طرف مڑ گئی۔ اتفاق سے ملکہ زعفران محل کے بجائے اس وقت باغ میں ہی محفل جمائے ہوئے تھی۔ ایک کنیز کی نگاہ خمار جادوگر پر پڑی۔ اس نے زعفران سے کہا، ملکہ وہ دیکھیے، آپ کی چہیتی سہیلی ملکہ خمار پیٹھ پر پوٹلی باندھے چلی جا رہی ہے۔ زعفران نے لپک کر اسے جا لیا۔ خمار نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، مگر زعفران نے اسے مجبور کر دیا کہ کچھ دیر رک کر سستا لے۔ آخر وہ اس کی محفل میں آ بیٹھی، مگر امرو کو پیٹھ سے نہ کھولا۔ زعفران امرو کا نام کافی عرصے سے سنتی آ رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ خمار کی پیٹھ سے بندھا ہوا ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اصرار کر کے اس نے خمار کو مجبور کر دیا کہ وہ امرو کو کھول دے اور کچھ دیر کے لیے ہوش میں لے آئے۔ خمار نے اس کی فرمائش پوری کر دی، مگر امرو کے ہاتھوں اور نچلے دھڑ کو بے حس ہی رہنے دیا۔ زعفران اور اس کی سہیلیاں ناچ گانے کا بے حد شوق رکھتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان باتوں میں امرو کا کوئی جواب نہیں۔ اسے راضی کرنے کے لیے پہلے وہ کچھ دیر ہنسی مذاق کرتی رہیں، اور جب امرو کچھ بے تکلف ہو گیا تو وہ اس سے فرمائشیں کرنے لگیں۔ مہربانی کر کے گانا سنا دو، ایک بار ناچ دکھا دو۔ تھوڑے سے نخرے کرنے کے بعد امرو بولا، اچھی بات ہے، تم میری بیٹی پوتیوں کے برابر ہو، دل نہ توڑوں گا، مگر میرے ہاتھ پاؤں تو بے حس ہیں، کیسے ناچوں گاؤں؟ اس پر زعفران خمار جادوگر کی منت کرنے لگی، بہن بس ایک گھڑی کے لیے اس کو ٹھیک کر دو، اطمینان رکھو، ہم اس پر نظر رکھیں گے، یہ ہرگز بھاگنے نہ پائے گا۔ ویسے بھی یہ طلسم باطن کی حدود میں ہے، نکل کر کہاں جا سکتا ہے؟ ایک تو زعفران اس کی چہیتی سہیلی تھی، دوسرے شہنشاہ کی بھانجی بھی۔ خمار انکار نہ کر سکی۔ منتر پڑھ کر اس نے امرو کی بے حسی دور کر دی، ساتھ ہی جادوگروں کی زبان میں سب کو سختی سے تاکید کر دی، خبردار اس کے ہاتھ سے ہرگز کوئی چیز نہ کھانا پینا۔ امرو دل میں منصوبہ بنا رہا تھا کہ ان سب کو شربت میں بے ہوشی ملا کر پلا دوں گا اور 9-2-11 ہو جاؤں گا، لیکن جب خمار جادوگر نے زعفران وغیرہ کو منع کیا تو اس نے ارادہ بدل دیا۔ یہ بات خمار جادوگر کو معلوم نہ تھی کہ امرو جادوگروں کی زبان خوب سمجھتا ہے۔ امرو نے پہلے تو ایک غزل سنا کر سب کو مست بنایا، اس کے بعد ناچنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے سب کی نظر بچا کر 2 کام کیے۔ ایک تو
اپنے ناک کے نتنوں کے اندر روئی ٹھونس لی، دوسرے اپنے کپڑوں کو عطر بے ہوشی سے اچھی طرح تر کر لیا۔ سازندوں نے ساز ملا کر جوں ہی ناچ کی دھن چھیڑی، امرو نے ناچ کے توڑے دکھانا شروع کر دیے۔ اس کے کپڑوں سے بے ہوشی کے عطر کے بھبکے نکل نکل کر ہوا میں شامل ہونے لگے۔ زعفران اور اس کی سہیلیاں ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، بیچ کی خالی جگہ میں امرو ناچ رہا تھا۔ سب پر بے ہوشی کا یکساں اثر پیدا کرنے کے لیے امرو نے تیزی سے ناچتے ہوئے دائرے میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ ناچ کا کمال دیکھنے میں وہ اس قدر محو ہو چکی تھیں کہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہوئی بے ہوشی کا انہیں کوئی احساس نہ ہوا۔ آخر کار تھوڑی ہی دیر میں وہ سب بے ہوش ہو گئیں۔ امرو نے فوراً بھاگ جانے کے بجائے اطمینان سے بے ہوش شہزادیوں اور ان کی سہیلیوں کے زیور اتارے۔ اس کے بعد وہ محفل میں موجود ہر قیمتی سامان یعنی عطردان، خاصدان، گلدان اور قالین وغیرہ اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا جب خمار جادوگر کی بہن ملکہ مخمور جادوگر وہاں آن پہنچی۔ امرو کی رہائی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خمار جادوگر کو امرو کی فکر میں روانہ کرنے کے بعد حفاظت کے خیال سے افراسیاب نے مخمور کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ دور دور رہتے ہوئے برابر خمار کی نگرانی کرتی آئی تھی۔ جب خمار باغ میں داخل ہو کر زعفران کی محفل میں جا بیٹھی تھی تو وہ بھی تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سرو کے درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شروع سے آخر تک محفل میں جو کچھ بھی ہوا مخمور جادوگر خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ لوٹ کر امرو اب وہاں سے بھاگنے ہی والا ہے تو وہ یکدم اوٹ سے باہر نکل آئی اور امرو کو للکارنے لگی، خبردار و مکار، ہرگز آگے قدم نہ بڑھانا، تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ امرو کو بنا بنایا کام بگڑتا دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ خبردار، میرے کام میں اڑنگا نہ لگانا، میں امرو ہوں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تو نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو جب بھی آزاد ہوا ناک کاٹے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ یہ سمجھ لے کہ اس طلسم کی تباہی میرے ہی ہاتھوں ہونی ہے۔ نہ مجھے ہمیشہ کے لیے کوئی قیدی بنا سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے۔ مخمور بھی جوش میں آ گئی، بولی، جا جا، بڑا آیا، میرا نام مخمور ہے، ملکہ مخمور، تیرے جیسے کتنوں ہی کو ناپید کر چکی ہوں، ہرگز بھاگنے نہ دوں گی۔ یہ کہہ کر مخمور منتر پڑھنے لگی۔ امرو گھبرایا کہ پکڑے گئے، جست لگا کر بھاگا، چاہتا تھا کہ اس حالت میں عیاری کی چادر نکال کر اوڑھ لے، لیکن ابھی اس کا ہاتھ زنبیل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مخمور نے منتر ختم کر کے تالی بجائی۔ امرو کے بدن کی طاقت آنن فانن غائب ہو گئی، بے حس ہو کر دھڑام سے زمین پر گرا۔ پلکوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی ہلانے کے قابل نہ رہا۔ بولنے کا دم خم بے شک باقی تھا، ڈھیر ہو جانے کے باوجود للکار للکار کر کہہ رہا تھا، مخمور، یاد رکھنا، ہرگز ہرگز تجھے معاف نہ کروں گا۔ تو اپنی جیسی کر بیٹھی ہے، مگر میرا انتقام بھی تجھ پر ادھار ہو گیا ہے۔ قسم خدا کی امرو کا انتقام بڑا دردناک ہوتا ہے، دیکھ لینا جلد چھوٹوں گا، لاکھ جتن کرے گی تب بھی نہ بخشوں گا۔ مخمور نے اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا، کچھ منتر پڑھ کر تالی بجائی، ہلکا ہلکا دھواں کمرے کی چھت پر چھا گیا۔ مخمور تیزی کے ساتھ باغ کی طرف نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دھواں ننھی ننھی بوندوں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ خمار جادوگر، زعفران اور ان کی سہیلیاں ان بوندوں کے پڑنے سے ہوشیار ہو کر بیٹھ گئیں۔ امرو اب بھی سب کو ناچتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سب آنکھیں مل مل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اب امرو انہیں ناچتا ہوا دکھائی دینے کے بجائے فرش پر بے سدھ پڑا دکھائی دیا۔ محفل کا سارا سامان غائب تھا اور کسی کے کان میں کیل تک موجود نہ تھی۔ خمار سمجھ گئی کہ یہ سب امرو کی حرکت ہے۔ کسی ترکیب سے انہیں بے ہوش کر کے زیور اور سامان لوٹا اور بھاگتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اسے پتہ نہ تھا کہ وہ بے حس ہے۔ وہ ڈری کہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے، جلدی جلدی منتر پڑھ کر اسے بے ہوش کیا اور پھر چادر میں لپیٹ کر پیٹھ سے باندھ لیا۔ اس کے بعد زعفران سے بولی، بس بہن، کان پکڑے، اب شہنشاہ کے علاوہ اس عیار کو اپنی ماں کے کہنے سے بھی نہ کھولوں گی، اجازت دو، چلتی ہوں۔
بڑی خیر ہوئی اگر یہ بھاگ جاتا تو شہنشاہ کے سامنے میں منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتی۔ زعفران بھی سناٹے میں تھی، روکنے کی جرت نہ کر سکی۔ خمار اس سے رخصت ہو کر باغ سیب کی سمت تیزی سے روانہ ہو گئی۔ پہلے کی طرح مخمور بھی احتیاط کے ساتھ اس کے پیچھے تھی، لیکن اس بار اس کے دل و دماغ کی حالت بالکل مختلف تھی۔ امرو کی وہ دھمکیاں جنہیں پہلے اس نے کوئی اہمیت نہ دی تھی، اب رہ رہ کر اس کے دل کو پریشان کر رہی تھی۔ طرح طرح سے وہ ان باتوں کو بھلانے کی کوشش کرتی، اپنے سرپرست افراسیاب اور طلسم ظلمات میں رہنے والے اس کے بزرگوں کی بے پناہ طاقت کے احساس سے خود کو مضبوط بنانے کے جتن کرتی، مگر جب وہ یاد کرتی کہ امرو کئی بار گرفتار ہو کر آزاد ہو چکا ہے، افراسیاب ملکہ ماجبی اور شہزادہ اسد کو قید کر دینے کے باوجود باغیوں پر قابو پانے میں اب تک ناکام رہا ہے، تو اسے یہ بات سچ معلوم ہونے لگتی کہ طلسم کے خاتمے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ایک بارگی امرو کی دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھتیں اور امرو کا انتقام ایک ہیبت ناک بھوت کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ خوف سے تھر تھرانے لگتی۔ آخرکار یہ خوف رنگ لایا۔ اندر کی زبردست کشمکش کے بعد اچانک اسے خیال آیا کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ زعفران جادوگر کے باغ سے یہاں تک میں خمار کے پیچھے پیچھے ہوں۔ یہاں سے دور دور تک ہر طرف سناٹا ہے۔ راستے کے دونوں طرف گھاس اور جھاڑیاں اتنی ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ یہاں کون کیا کر رہا ہے۔ بس اسی مرحلے پر اس کے دماغ نے ایک اہم فیصلہ کر ڈالا۔ اس فیصلے کے مطابق اس نے ایک خاص منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خمار جادوگر جو اس سے 10 گز آگے تھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مخمور ایک جھپٹے میں اس کے پاس جا پہنچی، جلدی جلدی امرو کو اس کی پیٹھ سے کھولا اور اس کی بے ہوشی دور کر کے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اے عیاروں کے شہنشاہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پکڑوایا تھا، اب میں ہی آپ کو چھڑا رہی ہوں، جلدی سے جدھر جی چاہے بھاگ جائیے، ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی اور آن ٹپکے اور آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں۔ امرو ہکا بکا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ مخمور اپنی بات ختم کر کے بھاگو بھاگو چلاتی ہوئی ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ کوئی نیا خطرہ سمجھ کر امرو دوسری طرف نکل گیا۔ مخمور نے ایک جگہ چھپ کر منتر پڑھا۔ خمار ہوش میں آ گئی۔ اس نے خود کو زمین پر پڑا ہوا محسوس کیا اور امرو کو پیٹھ پر سے غائب پایا تو حیران رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ اچانک کیا اور کیسے ہو گیا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ صرف یہ رائے قائم کر پائی کہ چلتے چلتے میں آپ بے ہوش ہو گئی۔ اس عرصے میں امرو ہوش میں آ گیا اور خود کو چھڑا کر چمپت ہو گیا۔ اب امرو کو کھو کر خالی ہاتھ شہنشاہ کے پاس جانے میں خمار کو بڑی ذلت نظر آئی۔ باغ سیب جانے کا خیال ترک کر کے اس نے دریائے خون رواں کا راستہ لیا۔ اڑ کر دریا کو پار کرنے کے بعد ملکہ حیرت کے پاس جا پہنچی اور رو رو کر سارا حال اس سے بیان کیا۔ ادھر جب خمار جادوگر امرو کو لے کر خاصی دیر تک نہ پہنچی تو افراسیاب کو فکر ہوئی، ساتھ ہی اسے ملکہ حیرت سے ملاقات کر کے حالات معلوم کرنے کا بھی خیال آیا۔ خمار کو پہنچے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ افراسیاب بھی ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں آ دھمکا۔ یہاں خمار کو دیکھ کر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے، لیکن خمار نے ہاتھ جوڑ کر اصل حقیقت لفظ با لفظ بیان کر دی۔ ملکہ حیرت نے بھی اس کی سفارش کی۔ آخر افراسیاب نے اسے معاف کر دیا اور ملکہ حیرت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر امرو طلسم باطن کی حدود میں ہے تو سمجھو میری قید میں ہے، جب چاہوں گا پکڑوا بلاؤں گا، جب تک میں نہ چاہوں گا یا اندر کا کوئی دوسرا شخص اس کی مدد نہ کرے وہ دریائے خون رواں پار نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ اب خداوند لکا کے وزیر بختیارک شیطان کو بلوایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہی اپنے ہاتھوں سے امرو کو سزا دیں۔ بات ختم کر کے افراسیاب نے کچھ بدبداتے ہوئے تالی بجائی۔ صحرا کی جانب سے شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ چند ہی لمحوں بعد ایک شیر اور ایک شیرنی جست لگاتے ہوئے آئے اور افراسیاب کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ افراسیاب نے پھر منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ایک بہت بڑا سفید عقاب اڑتا ہوا آیا اور افراسیاب کے قریب پر پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس عقاب کی پیٹھ پر جوہر نگار چوکی کس دو، افراسیاب نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کاغذ قلم طلب کر کے اپنے ہاتھ سے خط لکھنے لگا۔
یہ خط خداوند لقا کے نام تھا۔ اس نے لکھا، عمرو نرغے میں آ چکا ہے، مہربانی فرما کر اپنے وزیر بختیارک کو روانہ کیجیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں۔ پہلے سے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ان کے پہنچتے ہی عمرو کو گرفتار کرا کے ان کے سامنے پیش کروں، چٹ پٹ فیصلہ ہو جائے۔ زیادہ عرصہ گرفتار رکھنے میں اس کے نکل بھاگنے کا خطرہ ہے۔ سواری بھیج رہا ہوں، خط ملتے ہی بختیارک کو روانہ فرمائیے۔ خط کو لفافے میں رکھ کر افراسیاب نے شیر کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ نامہ کوہ عقیق جا کر خداوند لقا کو پہنچاؤ۔ واپسی میں وہاں سے سرحد طلسم تک بختیارک کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے لانا، اس کے بعد عقاب پر سوار کرا دینا۔ عقاب انہیں حفاظت کے ساتھ باغ سیب تک پہنچا دے گا۔ طلسم ظاہر کی حدود میں دشمن عیار موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرحد ہی سے وہ عقاب پر سفر کریں۔ خیال رکھنا، بس روانہ ہو جاؤ۔ شیر اور عقاب حکم کے مطابق کوہ عقیق کی سمت روانہ ہو گئے۔ افراسیاب کچھ دیر وہیں ٹھہر کر سرداران لشکر کا دل بڑھاتا رہا۔ اس کے بعد ملکہ حیرت کو مناسب ہدایات دے کر خود بھی باغ سیب کی جانب چل دیا۔ وہ رات باغ سیب میں اس نے عیش سے گزاری۔ دوسرے دن صبح کو دربار لگایا۔ ملک کے نامور جادوگر، سردار، شہزادیاں اور بادشاہ حاضر ہوئے۔ سلامی اور نذرانے کی رسم ادا ہونے کے بعد جب سب مرتبے کے مطابق اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو افراسیاب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، وفادارو اور جان نثارو، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے خداوند لقا کے وزیر بختیارک کو طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے ہاتھوں عمرو کو قتل کریں۔ عمرو اس وقت ہماری قید میں تو نہیں ہے، مگر طلسم باطن کی حدود میں موجود ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا جائے۔ پس اسی وقت کچھ لوگ ہر طرف پھیل جائیں اور بختیارک کے آنے سے پہلے اسے ڈھونڈ نکالیں۔ یہ حکم سن کر بہت سے جادوگر اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شہنشاہ سے اجازت لے کر عمرو کو ڈھونڈنے چل دیے۔ اب عمرو کا حال سنیے۔ رہائی پانے کے بعد پناہ کی تلاش میں وہ ایک جانب بھاگتا چلا گیا اور خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بے حد خوبصورت اور آراستہ باغ میں جا پہنچا۔ باغ کے ایک جانب ایک بڑا شاندار محل بنا ہوا تھا جس کی چار دیواری فصیلوں کی طرح بلند تھی۔ قریب پہنچنے پر اس کے دروازے پر ایک ہیبت ناک جادوگر کھڑا نظر آیا۔ عمرو اس سے چھپ کر دوسری طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دور دوڑتے رہنے کے بعد وہ پھر پہلے جیسے ایک باغ میں داخل ہوا۔ اس کے ایک جانب بھی پھر پہلا جیسا محل نظر آیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے پھر پہلے جیسے جادوگر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ اس سے چھپ کر پھر آگے بڑھ گیا۔ دوڑتے دوڑتے عمرو کا سانس پھول گیا تھا۔ کبھی وہ دائیں طرف کا راستہ لیتا، کبھی بائیں طرف کا، کبھی آگے کو بھاگتا، کبھی پیچھے کو، لیکن ہر دفعہ وہ خود کو پہلے جیسے باغ میں پاتا، پہلا ہی جیسا محل سامنے ہوتا اور بالکل پہلا جیسا جادوگر اس کے سامنے دروازے پر ہوتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی مقام طلسم ہے، اس کے آگے جانا مشکل ہے۔ ناچار ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ تھکن دور کرنے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں لمبے کیے تو پہرے دار جادوگر کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے للکارتے ہوئے پوچھا، اے تو کون ہے؟ کیا نہیں جانتا کہ یہ جگہ شہنشاہ کی سیرگاہ ہے؟ عمرو چونک پڑا، اوٹ سے باہر نکل کر بات بناتے ہوئے جواب دیا، واہ بھائی، جانتا کیوں نہیں، ایک کام سے جا رہا تھا، دم لینے کو ٹھہر گیا۔ پہرے دار عمرو کو گھورتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جگہ ہزار درہ کہلاتی ہے۔ جب تک میں اجازت نہ دوں یہاں آنے والے کو جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ نشانی کے بغیر یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ کیا تیرے پاس نشانی ہے؟ عمرو نے ایک ہاتھ میں ایک لپٹا ہوا سادہ کاغذ نکالا، دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بے ہوشی کا غبارہ چھپایا، پھر کاغذ والا ہاتھ آگے اٹھا کر پہرے تار کی طرف بے فکری سے بڑھتا ہوا کہنے لگا، واہ، نشانی کیوں نہ ہوتی، یہ رہی، لو، دیکھ لو۔ کیا مجھے چور سمجھا ہے؟ کیا پہلے کبھی ہزار درہ سے نہیں گزرا؟ جادوگر قریب آ کر کاغذ عمرو سے لے کر اس کی تہہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ کاغذ پر جمی، عمرو نے دوسرے ہاتھ سے غبارہ اس کی ناک پر دے مارا۔ غبارہ پھٹا، بے ہوشی کا دھواں جادوگر کی ناک میں گھس گیا اور وہ چھینک مار کر بے ہوش ہو گیا۔
پہلے تو عمرو کے جی میں آئی کہ اسے قتل کر ڈالے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی موت کا شور سن کر دوسرے جادوگر نہ آ گھیریں، یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بجائے کچھ اور بے ہوشی سنگھا کر اسے ایک جھاڑی میں چھپا دیا اور خود اس کا بہروپ بھر کر چوکی داری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک شعلے اگلتا ہوا اژدہا ہوا سے زمین پر اترا۔ ایک جادوگر اور جادوگرنی اس پر سوار تھے۔ دونوں اچھل اچھل کر اژدہے کی پیٹھ پر سے زمین پر آئے اور ہنستے بولتے ہوئے باغ میں ٹہلنے لگے۔ عمرو کچھ سوچ کر پکارا، اے کون ہو تم؟ نشانی ہے؟ جادوگر نے مسکراتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ رہی نشانی، دیکھ کر اطمینان کر لو۔ عمرو نے وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا، اس پر افراسیاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ عمرو جادوگر کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہاں یہی نشانی چلتی ہے۔ کاغذ اسے واپس کر کے اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ جوڑا جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ کچھ اور وقت گزرنے پر ایک سیاہ فام لمبا تڑنگا جادوگر زرق برق لباس پہنے بڑی شان کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ عمرو نے اسے معزز سردار سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے سلام کیا۔ سردار نے خوش ہو کر 10 روپے انعام دیے۔ عمرو نے سوچا اسے بے ہوش کر کے قتل کرنا چاہیے۔ بولا، حضور آپ کا آنا مبارک، 2 گھڑی تشریف رکھیے کہ کچھ خدمت کروں۔ سردار تیوریوں پر بل ڈال کر بولا، آج تو خلاف دستور بات کیوں کر رہا ہے؟ تیری یہ حیثیت کہ مجھے بیٹھنے کو کہے؟ عمرو نے گھبرا کر کہا، معاف کیجیے، خطا ہوئی، مت بیٹھیے، چلے جائیے۔ سردار اسے کڑی نگاہوں سے گھورتا ہوا گرجا، کیا آج بھنگ پی گیا ہے؟ جو الفاظ بولتا ہے وہ قانون کے خلاف، جب میرا جی چاہے گا تب جاؤں گا۔ تو کہنے والا کون؟ عمرو سمجھ گیا کہ یہاں کسی سے فالتو بات نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں نیچی کر کے چپ ہو رہا۔ کچھ دیر سیر کرنے کے بعد وہ سردار بھی چلا گیا۔ پھر گھوڑے پر سوار شہزادیوں جیسا لباس پہنے ایک عورت آئی۔ عمرو نے اس سے بھی نشانی طلب کی۔ نشانی دکھا کر اس نے عمرو سے پوچھا، کوئی سردار تو نہیں آیا تھا؟ عمرو نے حقارت کے ساتھ کہا، فالتو سوالوں کا جواب دینا میرا فرض نہیں۔ عمرو کے اس رویے سے وہ عورت مشتعل ہو گئی، بڑھ کر تراخ سے ایک تماچا عمرو کے گال پر لگایا اور گھوڑے کی طرف چلتے ہوئے بڑبڑانے لگی، تیری اتنی جرت کہ مجھ سے گستاخی کرے؟ ابھی جاتی ہوں شہنشاہ کے پاس، تیری کھال نہ کھنچوا دوں تو صحیح۔ عمرو کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے پیٹھ دکھائی، عمرو نے چھلانگ لگا کر پیچھے سے اس کا ٹینٹوا دبا لیا۔ خود کو چھڑانے کے لیے اس نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر جب تک اس کا دم نہ نکل گیا عمرو اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ جب ٹھنڈی ہو گئی تو عمرو نے اسے زمین پر پٹک دیا اور زیور اتار لینے کے بعد خنجر سے گلا بھی کاٹ دیا۔ خون کے زمین پر گرتے ہی زبردست شور بلند ہوا۔ عورت کا سر خود بخود اڑتا ہوا افراسیاب کی طرف چلا۔ عمرو کو جان بچانے کی فکر ہوئی، باغ کی مخالف سمت جان توڑ کر بھاگا۔ کچھ دور ایک پہاڑی نظر آئی جو اونچے اور گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس جگہ کو مناسب سمجھ کر عمرو پہاڑی کے ایک درخت پر جا چڑھا۔ ایک 2 شاخے کے بیچ ٹہنیوں اور پتیوں سے اس کی ایک چھوٹی سی پناہ گاہ بنائی اور اس میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ادھر جب اس جادوگرنی کا سر اڑتا ہوا باغ سیب میں افراسیاب کے پاس پہنچا تو اس سے آواز بلند ہوئی، مجھے عمرو نے 1000 درہ میں ہلاک کیا۔ افراسیاب نے یہ سنتے ہی ایک ساحر کو مخاطب کر کے حکم دیا، فتین جادوگر، عمرو 1000 درہ کے مقام پر کہیں موجود ہے، اسی وقت جاؤ، چپے چپے میں تلاش کرو اور گرفتار کر کے لے آؤ۔ فتین جادوگر فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور کہیں اڑتا اور کہیں دوڑتا ہوا 1000 درہ جا پہنچا۔ باغ میں اور محل کے ارد گرد ہر جگہ اس نے عمرو کو تلاش کیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر صحرا کو کنگالنے لگا۔ اتفاق سے ایک جگہ اسے پیروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ غور کرنے پر وہ اسے پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے معلوم ہوئے۔ بلا شبہ وہ عمرو ہی کے پیروں کے نشانات تھے۔ فتین جادوگر تیزی سے چلتا اور ارد گرد پر نگاہیں ڈالتا ہوا پہاڑی کے قریب جا پہنچا۔ وہاں سے اس نے ایک درخت، کھائی، غار اور دراڑ کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ عمرو کی اس پر نگاہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا
کہ اسے افراسیاب نے بھیجا ہے، اور اس جگہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اسے دھوکہ دینے کے لیے اس نے زنبیل سے اپنی شکل و صورت کا نمدے کا بنا ہوا ایک پتلا نکالا اور پناہ گاہ سے نیچے اترا۔ قریب کے ایک درخت کے سائے میں پتلے کو لٹا کر اوپر سے چادر اڑا دی اور بھاگ کر اپنی پناہ گاہ میں جا بیٹھا۔ فتین جادوگر جب بڑھتے بڑھتے اس طرف آیا تو ایک درخت کے تلے کسی کو چادر اوڑے سوتا دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ امرو کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ جلدی جلدی منتر پڑھ کر پہلے اس نے سوئے ہوئے شخص کے گرد ایسا جادوئی کنڈل بنا دیا کہ وہ اس کے باہر نہ جا سکے۔ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اسے بے ہوش کر دینے والے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ امرو پناہ گاہ میں چھپا ہوا اس کی یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد فتین جادوگر امرو کے پتلے کے قریب آیا اور چادر اس کے منہ پر سے الٹ دی۔ اس کا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ پتلا ہو بہو امرو نظر آ رہا تھا، بے حس اور بے ہوش۔ فتین جادوگر نے ایک نعرہ بلند کیا اور امرو کے پتلے کو پنجے میں داب کر اڑتا ہوا باغ سیب کی طرف چل پڑا۔ افراسیاب کے پاس پہنچ کر پتلے کو فرش پر پٹکتے ہوئے اس نے ڈینگ ماری، حضور یہ موذی بلا کا عیار ہے، کمبخت نے بڑا ہی تنگ کیا، مگر میں بھی پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا اور آخر اسے پکڑ ہی لایا۔ سارے اہل دربار فتین کی تعریف کرنے لگے۔ افراسیاب نے کہا، بے شک تو انعام کا مستحق ہے، اب ذرا اسے ہوشیار تو کر۔ فتین جادوگر نے بے ہوشی اور بے حسی دور کرنے والا منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ سب لوگ فرش پر پڑے ہوئے پتلے کو دیکھنے لگے۔ وہ جوں کا توں بے دم پڑا رہا۔ افراسیاب نے سوالیہ نگاہوں سے فتین کو گھورا تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، حضور یہ مکر کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے پتلے کے پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ پیٹ گتے کا بنا ہوا تھا، ٹھوکر زوردار تھی، گتے میں سوراخ ہو گیا اور اس کا پیر اس کے اندر پھنس گیا۔ پہلے تو سارے درباری ہکا بکا ہو کر رہ گئے، مگر پھر اصل حقیقت جانتے ہی زوردار کہے لگانے لگے۔ فتین جادوگر کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ افراسیاب نے بھی خوب اس کا مذاق اڑایا اور پھر جھوٹی ڈینگیں مارنے کے جرم میں ذلیل کر کے دربار سے نکلوا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسرے ساحر ذہین جادوگر کو حکم دیا کہ جا کر امرو کو پکڑ لائے۔ ذہین جادوگر واقعی ذہین تھا۔ فتین جادوگر کا حشر اس کے سامنے تھا۔ دل میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی دھوکہ کھا جاؤں اور ذلیل کر کے دربار سے نکالا جاؤں۔ سوچ کر بولا، عالی جا، حکم سر آنکھوں پر، لیکن عیار کو عیار ہی پہچان سکتا ہے۔ جادوگر خواہ کیسا ہی ہو دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ سر کو طلب فرمائیں، یہ کام اس کے حوالے فرمائیں۔ پہلے تو افراسیاب کو یہ بات کچھ ناگوار گزری، مگر جب یاد آیا کہ کئی بار امرو خود اسے بھی دھوکہ دے چکا ہے تو اسے ذہین جادوگر کی بات مناسب معلوم ہوئی۔ ایک طلسمی پنجے کو اس نے حکم دیا کہ جہاں بھی سر ہو جا کے اسے اٹھا لائے۔ پنجہ اڑ کر غائب ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد سر کو لا کر شہنشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ افراسیاب نے اسے امرو کے ٹھکانے کا پتہ بتاتے ہوئے حکم دیا کہ جا کر اسے گرفتار کر کے لائے۔ سر ہرنی کی طرح دوڑتی اچھلتی ہزار درہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ اب امرو کا حال سنیے۔ فتین جادوگر اس کا پتلا اٹھا کر لے چلا تو اسے فکر ہوئی کہ زیادہ دیر یہاں رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ ہزار درہ طلسم نہیں، محض بھول بھلیاں ہیں۔ اتنے لوگ میرے سامنے آئے گئے، ضرور کہیں نہ کہیں راستہ ہے، عقل و ہوش کے ساتھ ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پناہ گاہ سے نیچے اترا اور جس سمت فتین جادوگر اڑتا ہوا گیا تھا اسی سمت دوڑتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر پہلے جیسی پہاڑی دکھائی دی۔ یہاں پہنچ کر اچانک اسے خیال آیا کہ یوں ہر طرف دوڑتے رہنے کے بجائے پہاڑی کی چوٹی کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر پھر بھی کسی طرف کوئی راہ نہ دکھائی دی تو خود کو قسمت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس خیال کے تحت وہ پہاڑی کی چوٹی کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک سب سے اونچا درخت تلاش کر کے اس کی پھونگی کے قریب جا پہنچا۔ اب وہ چاروں طرف بڑی دور دور تک نظر دوڑا سکتا تھا۔ پہلی نظر میں اسے چاروں طرف کا علاقہ
ایک جیسا محسوس ہوا، مگر پھر غور سے دیکھنے پر ایک سمت کی پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا دھندلکا سا نظر آیا جو کسی اور پہاڑی کے پیچھے دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ پہاڑی اس سے اتنی ہی دور تھی جتنی کہ وہ پہاڑی جس میں وہ کچھ وقت پناہ گاہ بنا کر رہا تھا۔ آخر وہ اسی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر جب اس پہاڑی کے اوپر پہنچ کر اس نے اس پہاڑی کے پچھلے حصے کی طرف نظر دوڑائی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دور، بہت دور ایک پہاڑ تھا اور دائیں بائیں سرسبز میدان اور گھنے درخت۔